السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ مس بنا فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ امید کرتی ہوں اسٹوری آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی۔ بہت ہی پیاری، بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے یہ۔ تو اگر پسند آ رہی ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں، صرف سن کر نہ بھاگیں، پلیز سبسکرائب کر لیں اور چینل کو، اور اگر کہانیاں پسند آتی ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر بھی ضرور کریں۔ چلے ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ اسیر ہجر پارٹ 17۔ وہ جہلم آ کر شاپنگ مال میں پہنچ چکا تھا، جہاں آج کافی زیادہ رونق اور ہلہ گلا تھا۔ کافی ہائی الرٹ سیکیورٹی کا انتظام تھا۔ مرکزی تقریب کا آغاز تقریباً دن 1 بجے شروع ہونا تھا اور اب اس وقت دن کے 12 بج چکے تھے۔ تمام انتظامات مکمل تھے۔ اذہان اس ساری صورتحال سے تھوڑا سا فری ہوا۔ دھیان کے پردے پر ایک اداس سا چہرہ جھلملایا۔ وہ آج اسے چھوڑ کر آنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کا فرض اسے یہاں کھینچ لایا تھا۔ اب بار بار دل میں کھینچ پڑ رہی تھی کہ وہ ایک مرتبہ اس کی آواز ہی سن لے۔ تبھی اس نے پاکٹ سے فون نکال کر کال ملائی، مگر اذہان بے حد چونکا تھا جب آگے سے فون میں سے ناٹ ریچیبل سننے کو ملا۔ اذہان کے جانے کے بعد وہ کسل مندی سے لیٹی رہی۔ آج کام والی آئی اور گھر کا سارا کام نپٹا کر چلی گئی۔ سوہن نے اس کے جانے کے بعد گھر کو اچھے سے لاک کیا اور آ کر لیٹ گئی۔ پھر بریانی بنانے کا خیال آتے ہی وہ بالوں کو سمیٹ کر جوڑے کی شکل دیتی اٹھ بیٹھی۔ سوہن کچن میں گئی۔ دن کے 12 بج چکے تھے۔ وہ کچن تک پہنچ کر ہاپ گئی تھی۔ ایک ناگوار سی بو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ اسے سانس لینے میں بھی دشواری پیش آنے لگی۔ تبھی بری طرح کھانسنے لگی۔ جب دم سا گھٹا اور کچھ غلط محسوس ہونے پر باہر جانے کی کوشش کی، مگر یہ محسوس کر کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی کہ تمام گھر کی کھڑکیاں دروازے باہر سے بند تھے۔ وہ بھاگ کر کمرے میں گئی، فون اٹھا کر کال ملانی چاہی۔ اس دوران خاص کر اس کا حشر خراب ہو چکا تھا۔ فون پر نو سروس شو ہوا تو سوہن کو لگا شاید اس کا آخری وقت قریب ہے۔ وہ مشکل خود کو گھسیٹتے لاؤنج تک آئی اور پھر نڈھال ہو کر فرش پر گرتی چلی گئی۔ سر پلیز مجھے بتا دیجیے، آخر اریب سلیمان خانزادہ کو زمین کھا گئی کہ آسمان نگل گیا؟ اسے آپ نے کیوں روپوش کیا ہے؟ کیوں اسے دنیا کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا ہے؟ کیوں چھپایا ہے؟ آپ نہیں جانتے کہ اس وقت اس کا گھر اپنی فیملی کے پاس ہونا کس قدر ضروری ہے؟ میں آپ کو اپنی مجبوری نہیں بتا سکتا۔ یشم نے سرخ ہوئے چہرے سے اپنے سامنے بیٹھے اپنے سینئر آفیسر کی جانب دیکھتے ہوئے لب بھیج کر کہا، زیادہ جذباتی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جوان۔ اتنے شارپ کمانڈو ہونے کے باوجود آپ کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی کہ جب اسے غائب کیا گیا تھا تو اس کے دل کے پاس گولی لگی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جان بچا لی اور ہم نے اسے اپنی حراست میں زبردستی رکھا ہوا ہے۔ اب جب کیس اپنی پیک پر ہے اور ہم جیت کے اتنے قریب ہے تو کسی معمولی سی غلطی کی بھی گنجائش نہیں کر سکتے۔ اریب سلیمان خانزادہ کا دنیا کی نگاہوں سے اوجھل رہنا ہی اس کے لیے اور اس کے پورے خاندان کے لیے بہتر ہے۔ مگر سر، نو مور آرگیو آفیسر، یو مے گو ناؤ، کرنل صاحب نے درستگی سے کہا تو اسے لب بھیج کر آفس سے باہر نکلنا پڑا۔ ابھی اس کا ایک قدم باہر ہی تھا جب فون رنگ ہوا۔ اس نے فوراً کال پک کی۔ اگلے الفاظ اس کی سماعت پر ایک بم بن کر گرے تھے۔ سر، یہاں اشرف کمال کے گھر کے آس پاس کچھ مشکوک اور غیر متعلقہ افراد دیکھے گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ان پر اٹیک ہونے والا ہے۔ واٹ دی ہیل! یشم سلطان خانزادہ دہاڑا۔ انہیں پروٹیکٹ کرو اور گھر سے باہر مت نکلنے دینا۔ میں ہیلپ بھیجتا ہوں۔ کہتے ہوئے یشم نے فون رکھا، مگر اس دوران ایک اور فون کال نے اس کا ماتھا ٹھنکایا۔ وہ پہلے ہی بجلی کی سی رفتار سے ہیڈ آفس سے نکلا تھا۔ یس کیپٹن، یشم نے اذہان کی کال پک کی تھی۔ اس دوران وہ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی تیزی سے باہر سڑک پر گامزن کر چکا تھا۔ سر، میں جہلم رائل سٹی شاپنگ مال ہوں، یہاں سے نکل نہیں سکتا۔ سوہن کا فون بن جا رہا ہے، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ سر، یہ کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ ادھر بابا کے گھر کے قریب مشکوک لوگوں کو دیکھا گیا ہے۔ اتنے ماہ سکون سے گزر جانے کے بعد ہمیں لگا سب ٹھیک ہو گیا ہے، مگر شاید یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری اور غلطی رہی ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے تھا کہ سانپ کی فطرت ہوتی ہے ڈسنا، وہ اپنی فطرت کبھی نہیں بدل سکتا۔ یشم نے دانت پیس کر کہا۔ بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا وہ کہ اپارٹمنٹ اور کوارٹر کے قریب باہر کیے اس کے بندوں کو بھی کال نہیں مل رہی تھی۔ سر پلیز کچھ کیجیے، میں یہاں سے کسی بھی طرح نکل نہیں پا رہا۔ یہ کوئی سازش ہے، میں یہاں پابند ہو کر قید ہو کر رہ گیا ہوں۔ اس کی پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اس سے کسی قسم کا
کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے سر، پلیز اسے کچھ ہو گیا تو میں جی نہیں پاؤں گا، میرا بیبی۔ ایئر پیس میں سے اظہار کی بھرائی ہوئی آواز گونجی۔ اوکے اوکے ریلیکس کیپٹن، بی بریو، بس پہنچنے والا ہوں، کسی کو کچھ نہیں ہوگا، آئی پرومس ٹو یو۔ یشم سلطان خانزادہ کی گاڑی ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی، 2-3 مرتبہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ سر کچھ لوگ فطرت سے حاسد، غاصب اور خائن پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ مس پریحا، ان کو اگر دنیا گفٹ میں پیک کر کے دے دی جائے پھر بھی وہ تمنا کریں گی کہ انہیں پوری کائنات چاہیے۔ اظہار نے جبڑے بھیج کر کہا تو یشم سلطان کو چپ لگ گئی۔ تیز رفتار گاڑی کو بریک اظہار کے کوارٹر کے باہر بمشکل لگی تھی۔ وہ فون کان سے لگائے ہی باہر گیٹ تک پہنچا۔ اندر گیٹ کے پاس برفی بہت بری طرح بھونک رہا تھا۔ یش کے دل کی دھڑکن بہت سست پڑ گئی تھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر دیوار پھلانگ کر اندر کودا۔ بند کھڑکیوں دروازوں کے باہر تک ایک انتہائی گند بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ شٹ، یہ بدبو چولہے کی گیس کی تھی۔ یشم نے پاؤں کے ایک زوردار ضرب لکڑی کے دروازے پر ماری تو وہ دھماکے سے کھلتا چلا گیا۔ گیس کی بدبو کا ایک بھبوکا یشم کے نتنوں سے ٹکرایا۔ وہ منہ پر رومال جما کر فوری اندر داخل ہوا، لیکن قدم اندر رکھتے ہی ایک دہشتناک نظارہ دیکھ کر یشم کے قدم لاؤنج کے انٹرنس پر ہی جم گئے تھے۔ کیا ہوا سر؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ پلیز مجھے بتائیں وہاں کیا ہوا ہے؟ سوہن کدھر ہے؟ کیوں کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی ہے؟ پلیز سر بتائیں مجھے، پلیز سر کیا ہوا ہے؟ اظہار کی آواز فون سے باہر تک گونجتی رہی۔ یشم تیزی سے اس کے قریب گیا۔ وہ فرش پر آڑی ترچھی لیٹی پڑی ہوئی تھی۔ بند ہوتی آنکھوں سے ایک دھندلی سی شبیہ دکھائی دی، ایک آدھ سانس جیسے موت کی آخری ہچکی کی طرح بس گلے میں اٹکے ہوئے تھی۔ فرش پر خون کی ندی سی بہہ گئی تھی۔ سوہن، یشم نے اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑا، مگر وہ دم گھٹنے سے اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ یشم نے اس کی نبض چیک کی، جو کہ کافی دھیمی پڑ چکی تھی۔ یشم سلطان وقت ضائع کیے بغیر اسے شیٹ میں لپیٹ کر باہر لے آیا اور اسے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ فون کے ایئر پیس میں سے اب بھی اظہار کی آواز گونج رہی تھی۔ یشم ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور ایئرپورٹ کان سے لگا کر اظہار کو ساری تفصیل بتا دی۔ خود اس کی اپنی آنکھوں میں جیسے لہو اتر آیا تھا۔ یشم کی دی گئی ڈیٹیل سن کر اظہار کا دل اس کی مٹھی میں آیا تھا، آنکھیں بار بار نم ہونے لگی تھیں۔ کیپٹن پلیز بی بریو، میں سوہن کو ہاسپٹل لے جا رہا ہوں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم وہاں کرنل محمد عامر سے میری بات کرواؤ، میں بات کرتا ہوں، تمہیں یہاں بھیج دیں گے۔ یشم نے کہا تو اظہار نے اوکے سر بول کر فون رکھ دیا۔ یشم نے پھر سے اتنی تیز گاڑی چلائی جتنی تیز چلائی جا سکتی تھی۔ سی ایم ایچ پہنچ کر اس کی ایک فون کال پر سوہن کو ایمرجنسی لے جایا گیا۔ ادھر اظہار کرنل تک پہنچ نہیں پایا، اس سے پہلے ہی چیف گیسٹ کے آنے کی اطلاع مل گئی اور ہر طرف ایک اندیکھی افراتفری سی مچ گئی تھی۔ اس قدر لوگوں کا جم خیز تھا جسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تقریب میں شریک ہوئے تھے۔ ایک ہجوم سا تھا جو سانس تک نہیں لے پا رہا تھا، اور اس افراتفری میں اظہار کو کرنل تک جانے کا موقع ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد موت سے الجھ کر اس کی سانسیں بحال ہوئی تھی۔ سوہن نے دھیمے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ زندگی کی لڑائی جیت گئی تھی، مگر آنکھیں کھولتے ہی لرزتے کانپتے ہاتھوں سے ایک اور ننھی سی جان کو ٹٹول کر محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اندر باہر سے ایک خالی پن کے احساس نے جیسے اس کے جسم سے اس کی جان نچوڑ لی، روح تک جھنجھوڑ دی۔ تب اس کی دل خراش چیخیں، آہیں اور سسکیاں جیسے ایمرجنسی کے باہر تک گونج اٹھی۔ یشم سلطان نے اپنی پوری زندگی میں اتنی بے بسی کبھی محسوس نہیں کی تھی جتنی کہ وہ اس وقت محسوس کر رہا تھا۔ دل کیا اپنے ہاتھوں سے اپنے کان بند کر لے۔ یہ چیخیں، یہ آہیں، یہ سسکیاں تھیں جو ناقابل برداشت تھی۔ اس کی آنکھوں میں جیسے شدت برداشت کی وجہ سے لہو اتر آیا تھا، ماتھے کی رگیں پھول چکی تھی۔ تبھی اس کے بہت خاص آدمی اشرف کمال کے ساتھ ہاسپٹل میں داخل ہوئے۔ اشرف کمال لپک کر اس تک آئے، مگر اندر سے آتی سوہن کی چیخوں کی آوازوں سے وہ کوریڈور میں ہی لڑکھڑا گئے تھے۔ یشم نے انہیں سنبھالنا چاہا، مگر اسی وقت ایک اور فون کال نے اس کی ساری توجہ اپنی جانب کھینچ لی۔ کال فوراً ریسیو کی گئی۔ سر، جہرم رائل سٹی شاپنگ مال پر ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے، جلدی پہنچیں۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جنہوں نے یشم سلطان خانزادہ کے پیروں تلے سے زمین سرکائی تھی۔ اس نے فوراً ایک اور کال بلائی۔ سر، میں جہلم کے لیے نکل رہا ہوں، مگر ہاسپٹل میں فل پروف سیکیورٹی رکھیے گا۔ میں نے ڈاکٹرز کو سمجھا دیا ہے کہ کیپٹن اظہار کی بیوی اور بچے کو مردہ ڈکلیئر کر دیں۔ یشم نے جبڑے بھیج کر کہتے لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ آگے سے کچھ بریفنگ سننے کو ملی، جسے سن کر وہ فون نیچے رکھ گیا تھا۔
تقریب بڑے سکون سے اپنے اختتام کو پہنچی۔ ہوم منسٹر نے ڈائس پر مائک میں اسپیچ دی اور اسٹیج سے نیچے اتر آئے۔ ہوم منسٹر اپنا کام مکمل کر کے واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر لوگ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے نکلنے لگے۔ اسی دوران فضا میں ایک زوردار دھماکے کی آواز گونجی تھی۔ سب سیکیورٹی اہلکار الرٹ ہو گئے تھے۔ دھماکہ شاپنگ مال کے اندر ایک شاپ میں ہوا تھا، جس سے دیکھتے ہی دیکھتے شارٹ سرکٹ ہوا اور اچھی خاصی آگ شاپنگ مال کے ہال میں پھیل گئی۔ دھماکہ کسی دھماکے خیز مواد سے وقوع پذیر ہوا تھا۔ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی، ہر طرف چیخ و پکار تھی۔ سیکیورٹی فورسز لوگوں کو بحفاظت باہر نکالنے میں اپنی جان جوکھم میں ڈالنے لگے۔ کیونکہ آگ تیزی سے پھیل رہی تھی تو دھوئیں کے مرغولے بھی اٹھ رہے تھے۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی پہنچ چکی تھیں۔ ہر طرف چیخ و پکار مچی ہوئی تھی۔ اذہان اپنے آدمیوں کے ساتھ تیزی سے لوگوں کو اس بڑے شاپنگ مال میں پھیلے ہوئے دھوئیں کے مرغلوں سے باہر نکال رہا تھا۔ وہ 4-5 لوگوں کو باہر لا کر شاپنگ مال کے اندر گیا کہ دفتن اندر کوریڈور سے بھاگ کر گزرتے اس کے سینے پر کسی نے زوردار قسم کی لات رسید کی کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا دور جا گرا۔ اس کا سر وہاں پڑے گملے سے ٹکرایا اور خون کی ایک لکیر گال تک بہہ نکلی۔ اس نے تیزی سے سیدھا ہو کر سامنے دیکھا تو دھوئیں کے بادل سے ایک بلیک پینٹ اور بلیک شرٹ والے بولٹ سے سلیولس لباس میں اسے دنیا کا مکروہ ترین چہرہ دکھائی دیا۔ میں تمہیں تمہارے بیوی بچے کی طرح بہت پرسکون موت کی نیند سلانے آئی ہوں کیپٹن۔ ابھی گڈ نیوز ملی کہ وہ اوپر پہنچ چکے ہیں۔ اب تمہاری باری ہے۔ اب اکیلے وہ وہاں پر تمہارے بغیر اداس ہو جائے گی نا۔ میں اس صفحہ ہستی سے تمہارے پورے خاندان کا نام و نشان تک مٹا دینا چاہتی ہوں۔ اس نے نفرت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ آزاد اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اس سے مقابلہ کرنے لگا۔ تمہارے اندر ایک وحشی خونی جانور پنپ رہا ہے مس غدار، جو تمہارے اندر سے انسانیت کو ختم کر چکا ہے۔ تم عورت تو کیا، ایک انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہو، اسی لیے اب تک نامراد ہو۔ مراد حاصل کر کے بھی انہیں حاصل نہیں کر پائی کیونکہ تم اسی قابل ہو۔ دراصل تم انہیں ڈیزرو ہی نہیں کرتی۔ تم ایک مردار کھانے والی مکروہ ڈائن ہو جو دوسروں کی خوشیاں تو کیا اپنا نصیب بھی کھا جاتی ہو۔ یو شٹ اپ باسٹرڈ۔ اگر میں نامراد ہوں تو کسی کو بھی خوش نہیں رہنے دوں گی، وہ چلائی۔ آزاد نے اب کچھ اور نہیں سوچا تھا۔ جب جانور ہلکاؤ زدہ ہو جائے تو اسے قید کرنا یا مار دینا ہی گزیر ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے بھی یہی صورتحال تھی۔ آزاد نے اپنے پیر سے ایک منی گن نکالی اور پے در پے اس کے گھٹنے پر 2-3 فائر کر دیے اور اس کی ٹانگ بیکار کر دی۔ ابھی وہ کچھ سوچ پاتا جب آزاد لڑکھڑا کر زمین پر گھٹنوں کے بل گرا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ اسی کے اسکواڈ کا بندہ تھا جس نے آزاد کے پیٹ میں فائر کیا تھا۔ واقعی یشم سلطان نے ٹھیک کہا تھا، یہاں غداروں کی کون سی کمی تھی۔ وہ مسکراتا پریہا تک گیا اور دھوئیں کے بیچ اپنی گن پریہا کو تھما کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ پریہا نے آزاد کی جانب ایک مکروہ مسکراہٹ اچھالی اور اس گن کی تمام گولیاں اس کے دل کے مقام پر داغ دی۔ اس مکروہ عورت کے سر پر جانے کون سا خون سوار تھا کہ اسے اپنی بیکار ہوئی ٹانگ کا بھی ذرا سا بھی احساس نہیں تھا۔ وہ ایک ٹانگ کے سہارے کھڑی ابھی تک اپنی خالی گن سے سامنے فائر کیے گئی تبھی وہ جیسے وہاں آئی تھی۔ اس کے ساتھیوں نے ویسے ہی اسے وہاں سے غائب کر دیا تھا۔ تقریباً پونے گھنٹے میں یشم سلطان جہلم پہنچ چکے تھے۔ رائل سٹی شاپنگ مال پہنچ کر دیکھا ہر طرف تباہی و بربادی کے اثرات نظر آ رہے تھے۔ 15 سے 20 اموات ہو گئی تھی، کئی لوگ زخمی ہوئے، جانی و مالی نقصان۔ یشم سلطان نے وہاں موجود اہلکاروں کو اپنا کارڈ دکھایا۔ وہاں موجود اپنے ایک خاص آدمی کا گریبان جھنجھوڑ ڈالا۔ کیپٹن عمر، اپنے آدمیوں میں سے کتنے شہید ہوئے؟ لسٹ دو۔ یہاں کیپٹن اذہان احمد ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، وہ نظر نہیں آ رہے، کدھر ہے وہ؟ سر، یہاں پر کچھ دہشت گرد بھی تھے جن کی فائرنگ سے اپنے کچھ آدمی شہید ہو گئے ہیں۔ کیپٹن اذہان شدید زخمی ہوئے، بہت کریٹیکل صورتحال میں انہیں ہاسپٹل پہنچایا گیا ہے۔ کیپٹن عمر نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ یشم سلطان جیسے اپنی جگہ پر پتھر کا ہو چکا تھا۔ مجھے ہاسپٹل جانا ہے۔ یشم کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی۔ تب عمر اس کے ساتھ ہاسپٹل کے لیے نکلا۔ تقریباً 5 سے 10 منٹ میں وہ لوگ ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ یشم سلطان تقریباً بھاگتے ہوئے ایمرجنسی تک پہنچا تھا۔ وہ ماسک لگا کر آپریشن تھیٹر کے اندر جانے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک نظر خون میں لت پت اس شخص کو دیکھا جس کی سانسیں اسے اپنی سانسوں سے بھی زیادہ ضروری اور قیمتی لگا کرتی تھی۔
وینٹیلیٹر پر موجود وہ شخص ایک آدھی سانس ہی لے رہا تھا۔ سامنے اسکرین پر موجود دل کی دھڑکن کو شو کرتی سیدھی لائن نے شمس سلطان کے جسم سے اس کی روح کھینچ لی تھی۔ پلیز سر، ایسا مت کیجیے، باہر رکے، پلیز سر۔ میجر ڈاکٹر یامین نے یشم کو آپریشن تھیٹر کے اندر داخل ہونے سے روکا تھا۔ پلیز ڈاکٹر، سیو ہم، کچھ بھی کیجیے، کچھ بھی۔ اگر آپ کو بلڈ چاہیے تو میں ارینج کرتا ہوں، میرے جسم کا ایک ایک قطرہ نچوڑ لیجیے، پر اسے بچا لیجیے ڈاکٹر۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پلیز سیو ہم۔ وہ شاید اپنے حواس میں نہیں تھا، تبھی اسکرین پر چلتی سیدھی لائن کو دیکھ کر بھی ڈاکٹر کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ سر، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، آپ حوصلہ رکھیں، پلیز ایسا مت کریں۔ بلڈ دل میں پیوست ہوئی ہے، بچنے کا چانس ہی نہیں تھا۔ کیپٹن اذہان جام شہادت نوش کر چکے ہیں، سنبھالے خود کو۔ اندر سے آنے والے ڈاکٹر نے اسے کندھوں سے تھام کر باہر موجود چیئر پر بٹھایا۔ یشم نے گہرے گہرے سانس بھرتے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ بڑی ہی عجیب اور سوگوار سی شام تھی۔ شام تک اس کی طبیعت سنبھلی، مگر ایک بہت بڑا نقصان خسارے کی صورت گود میں آیا۔ سوہن کو عجیب لگا۔ شام تک اسے ڈسچارج مل چکا تھا، مگر بابا اسے ایمبولینس میں ہی لٹا کر گھر واپس لائے اور بجائے کوارٹر میں جانے کے اپنے گھر میں لے آئے۔ وہ رو رو کر ہلکان ہوتی رہی اور اذہان کو پکارتی رہی تھی۔ بابا بھی عجیب قسم کا بیہیو کر رہے تھے۔ اب بھی اس کے کمرے میں اس کے سرہانے بیٹھے آنسو بہا رہے تھے۔ باہر سے عجیب لوگوں کی بھیڑ بھاڑ کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ بابا، مجھے یہاں کیوں لائے ہیں آپ؟ مجھے کوارٹر میں جانا ہے۔ اذہان اب تک کیوں نہیں آئے؟ ان کو پتہ نہیں ان کی میٹھی کے ساتھ کیا ہو گیا؟ ان کا بیبی اللہ کے پاس چلا گیا ہے بابا۔ ان کی میٹھی کتنی تکلیف میں ہے۔ کیا ان کی ڈیوٹی ان کے لیے ان کی میٹھی اور ان کے بیبی سے بھی زیادہ اہم ہے؟ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ کمرے میں ہلکی دستک دے کر عادل، اس کی بیوی اور دونوں بچے داخل ہوئے۔ سوہن کو حیرت ہوئی، مگر عادل نے قریب آ کر اسے سینے میں بھیج لیا۔ بھائی، دیکھو نا میرے ساتھ کیا ہوا۔ وہ روئے گئی، اسے لگا عادل اس کا پتہ لینے آیا ہے، مگر کچھ ہی دیر میں ایمبولینس کی دل سوز آواز نے پورے ماحول پر ایک سوگ سا طاری کر دیا۔ اشرف کمال پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ تب سوہن نے ہوک چہرہ لیے ان کی جانب اور عادل کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ عادل نے اسے کندھوں سے تھاما۔ آؤ میرے ساتھ۔ دیکھو سوہن، زندگی اور موت رب ذوالجلال و اکرام کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کا لکھا گیا حکم قبول کرنا پڑتا ہے۔ عادل کی باتوں پر اس نے ناسمجھی سے عادل کی جانب دیکھا۔ وہ اسے باہر لایا۔ باہر صحن کے بیچوں بیچ ایک تابوت پڑا تھا۔ محلے کے لوگ اور قریبی رشتہ داروں نے سوہن پر ترہم بھری نظر ڈالی۔ عادل دھیمے قدموں سے چلتا اسے تابوت کے پاس لایا۔ عادل کے اشارہ کرنے پر تابوت کا ڈھکن پرے سرکایا گیا۔ سوہن اس تابوت پر جھکی اور غور سے اسے دیکھا۔ سامنے ہی سبز ہلالی پرچم میں لپٹا وہ شخص لبوں پر دھیمی سی آسودہ مسکان سجائے گہری نیند میں تھا۔ سوہن نے اس کا خوبصورت پر نور چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور جھک کر اس کی ٹھنڈی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ ابھی صبح ہی تو بار بار اس نے یہ پیشانی چومی تھی۔ اتنی جوان موت تھی، اتنی جوان موت، اتنی کہ ہر جوان کی چیخیں نکل گئی۔ اذہان، آج اتنی جلدی کیوں سو گئے؟ پلیز اٹھے نا اذہان۔ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی تو بریانی نہیں بنا پائی، مگر کتنی دیر لگے گی؟ آپ جلدی سے اٹھ کر فریش ہو جاؤ، میں بہت جلدی بنا لوں گی، آئی پرومس۔ اس کے کان میں جھکی اس سے باتیں کرنے لگی۔ یہ منظر دیکھ جیسے لوگوں کے کلیجے پھٹ رہے تھے۔ رونے کی آوازیں بلند سے بلند ترین ہونے لگی۔ عادل اپنی گڑیا کی یہ حالت دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اشرف کمال جھکے کندھے لیے باہر آیا اور سوہن کو کندھوں سے تھاما۔ گڑیا، شش بابا، ٹھیک ہے، اگر یہ زیادہ تھک چکے ہیں تو ہم انہیں اٹھاتے نہیں، تھوڑی دیر آرام کرنے دیتے ہیں، تب تک میں بھی کچھ نہ کچھ بنا ہی لوں گی۔ گڑیا، تمہارا اذہان شہید ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا ہے، ہوش میں آؤ گڑیا۔ اشرف کمال نے اسے جھنجھوڑا تو کٹی پتنگ کی طرح جھول کر زمین بوس ہونے لگی۔ جب عادل نے اسے بازوؤں میں تھام لیا، سانس جیسے تھمنے لگی، نبض جیسے رکنے لگی، ایسے لگا کہ ایک ایک وقت پر دو اموات ہو گئی ہیں۔ سوہن کو اپنی جان بھی نکلتی محسوس ہوئی۔ عادل نے اسے فوراً سہارا دیا اور اسے اٹھا کر اندر کمرے میں لے گیا۔ وہ آج صبح ہی تو موت کے منہ سے باہر آئی تھی، اپنے خود کے وجود میں آئی پنپتی ایک قیمتی جان کھو بیٹھی تھی وہ۔ ایک ماں کے لیے اس کی اولاد سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے، وہی جانتی ہے۔ جو طویل عرصے تک اسے اپنی کوکھ میں رکھتی ہے، اس کا احساس ہی بہت خوبصورت ہوتا ہے۔
ان 4 ماہ میں اس نے کئی مرتبہ ننھی کلکاریاں اپنے تصور میں اپنے آس پاس سنی تھی، کئی مرتبہ تصور میں ایک روئی جیسے وجود کو گود میں بھرا تھا، اور آج کسی کی حسد بھری غاصب نظر نے اسے پوری طرح تباہی و بربادی تک تباہ و برباد کرتے ہوئے اس کا جوان سالہ شوہر اور اس کی اولاد دونوں اس سے چھین لیے تھے۔ شوہر بھی وہ جس کے ساتھ ابھی تو زندگی کی نئی شروعات ہی ہوئی تھی، جس کے ساتھ زندگی کا 1 سال اور ایک ایک پل حسین گزارا تھا، جس کی محبت نے اسے بتایا، یہ باور کروایا تھا کہ وہ کتنی قیمتی اور خاص ہے، وہ کس قدر انمول ہے، اور آج وہی شوہر آج بھری دنیا میں اسے اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ ایک دن میں ہی ان صدمات سے وہ برسوں کی مریضہ لگنے لگی تھی۔ رنگت میں زردیاں گھل گئی تھی، کمزور، بے حد کمزور سی، وہ جسے دیکھ کسی کا بھی کلیجہ منہ کو آ سکتا تھا۔ عادل اسے لیے کمرے میں آیا اور ڈاکٹر کو کال کی۔ کچھ ہی دیر میں CMH ہاسپٹل سے ڈاکٹر وہاں پہنچی اور سوہن کا چیک اپ کیا۔ یہ ابھی بہت بڑے حادثے سے گزری ہے، ابھی وہ زخم تازہ تھا کہ انہیں ایک اور بڑا صدمہ مل گیا ہے، وہ یہ برداشت نہیں کر پائی ہے۔ جب ہی بے ہوش ہو گئی ہے۔ آپ کی سسٹر کی حالت بہت تشویشناک ہے مسٹر عادل، آپ انہیں ہر قسم کے سٹریس سے دور رکھیں، ورنہ اس سٹریس سے یہ اپنی جان سے بھی جائے گی۔ یہ اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات برداشت کر سکے۔ جتنا سو سکے سونے دے، جتنا آرام کرے گی اتنا ہی ان کے لیے بہتر ہوگا۔ ڈاکٹر تو پروفیشنل انداز میں یہ کہہ کر انجیکشن دے کر چلی گئی، مگر وہ کیا جانتی تھی کہ اس کی چھوٹی سی جان پر کیا بیت گئی ہے، وہ کیسے سوتی رہ جائے۔ اس کے لیے یہ لمحات کس قدر اذیت ناک ہے وہ کیسے جان سکتی تھی۔ اگر سویا رہنے دیا تو وہ آخری دیدار بھی نہیں کر پائے گی اور ساری عمر اس دکھ اور صدمے میں نکال دے گی۔ آخر کیسے صبر آئے گا۔ اشرف کمال اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر وہیں بیٹھے رو دیے تھے۔ نہیں بابا جان، مت کریں، پلیز اپنے حوصلے بلند رکھیں۔ آپ یوں کریں گے تو میری گڑیا کو کون سنبھالے گا؟ آپ کے اور اس کے علاوہ میرا دنیا میں ہے ہی کون؟ نہیں کرے بابا جان، پلیز، مجھ میں اور ہمت نہیں ہے، سنبھالے خود کو۔ کیسے سنبھالوں میں خود کو عادل؟ میری بچی دیکھو کیا حال بنا لیا ہے اس نے، کیسے برداشت کرے گی؟ کیسے صبر آئے گا میری معصوم بچی کو؟ پہلے اولاد اور اب اس کا شوہر، اس کی کل کائنات، میری بچی کی دنیا اجڑ گئی ہے عادل، دنیا اجڑ گئی میری معصوم گڑیا کی۔ وہ سوہن کے بازو پر سر ٹکائے رو دیے، جبکہ وہ بے ہوشی میں بھی اذہان کو ہی پکارے جا رہی تھی۔ انہیں نہ، میری طبیعت چھوڑیے، میں بریانی بنا دوں گی، آپ فریش ہو جائے۔ وہ بے ہوشی میں بھی اس دشمن جاں سے مخاطب تھی جب سامنے کھڑے عادل اور اشرف کمال کا دل ڈوب رہا تھا۔ سوہن میری بچی، ہوش میں آؤ میری گڑیا، بابا کی جان۔ اشرف کمال نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا، ان کے آنسو گالوں پر گر رہے تھے۔ سوہن نے مندی مندی آنکھیں کھولی، دماغ میں جیسے دھندلا گیا تھا۔ سامنے بابا کو دیکھ کر فوراً اٹھ بیٹھی اور آس پاس دیکھا۔ آزاد آ گئے بابا؟ میں جلدی سے کچن میں جا کر کچھ بناتی ہوں بابا، آپ لوگ بھی کھانا کھا کر جانا، ہاں ٹھیک ہے نا؟ وہ اٹھنے لگی، اس وقت خود سے بھی نگاہیں چراتی وہ اپنے ہوش و حواس کو دینا چاہتی تھی جب عادل نے روتے ہوئے اسے تھاما۔ ہوش کرو گڑیا، ہوش کرو، تمہارا آزاد اس دنیا میں نہیں رہا، وہ دنیا کی حفاظت کرتے کرتے خود میٹھی نیند سو چکا ہے میری گڑیا، ہوش میں آ جاؤ پلیز۔ سو رہے ہیں تو اٹھیں گے نا بھائی، میرے لیے، اپنے بیبی کے لیے ابھی اٹھیں گے، آپ کیوں ایسے رو رہے ہیں؟ وہ سو ہی تو رہے ہیں۔ گڑیا بھائی، ابھی دیکھنا، ایک آواز دوں گی نا تو فوراً پکاریں گے، جی میری میٹھی۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھی۔ عادل نے اس کا بازو پکڑا۔ اشرف کمال نے ایک بڑی سفید چادر سے اس کا سر اور چہرہ ڈھانپ دیا۔ وہ انہیں پرے کرنے لگی، مگر عادل نے اسے بازو کے حصار میں لے لیا اور وہ پھر باہر آئے۔ اشرف کمال بھی پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے باہر آئے۔ ابھی پیغام آیا تھا، انہیں جلدی اپنے بیٹے کو اس کے آخری سفر پر رخصت کرنا تھا کہ اب وہ جست خاکی کو بقول فوج کے ان کا بیٹا کب تھا، وہ تو اس دھرتی ماں کی امانت تھا جسے وہ لینے باہر آ چکے تھے۔ یہ شمس سلطان اس وقت ملٹری کی بڑی وین کے پچھلی جانب بنی آمنے سامنے والی سیٹوں میں سے ایک پر اپنا سر ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا۔ اس کے قدموں میں برفی بھی گاڑی کی زمین پر سر ڈھلکائے بیٹھا تھا۔ یشم اپنی لہو روتی آنکھوں میں سے درانے والی نمی بار بار صاف کیے جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مزید
سینے میں ایک طوفان سا سر اٹھا رہا تھا کہ برفی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ یشم نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، تبھی گاڑی میں ایک شخصیت داخل ہوئی جنہیں دیکھ یشم کو اپنے ضبط کی تنابیر ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کرنل سلطان خان زادہ گاڑی میں داخل ہوئے اور جواں سالہ بیٹے کے قریب بیٹھ گئے، جو اس وقت انتہائی شکستگی اور صدمے سے دو چار بالکل جیسے ٹوٹ چکا تھا۔ سلطان خان زادہ نے بیٹے کو سینے میں بھیجا۔ Dad, I couldn't do anything. The helplessness I feel at this moment cannot be expressed in words. Evil prevailed, Dad, and we are defeated. Shut up, یشم سلطان خان زادہ، مجھے کم از کم آپ جیسے سپاہی سے ان الفاظ کی توقع ہرگز نہیں ہے۔ سلطان خان زادہ نے سخت الفاظ میں کہا تو وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ وہ جانے کیوں فراموش کر بیٹھا تھا کہ اس کے سامنے اس کے ڈیڈ نہیں، اس وقت بھی وہ سینئر ترین آفیسر ہے۔ اٹھے کمانڈو اور اپنے سپاہی کو بڑی شان سے باہر لائے۔ ہمیں ہمارا جوان چاہیے تاکہ پوری آن بان شان اور فوجی اعزاز کے ساتھ ان کی آخری رسومات ادا کی جا سکیں۔ سلطان خان زادہ نے انتہائی سخت لہجے اور الفاظ میں کہا تو وہ گہرا سانس بھر کر خود پر کڑے ضبط کے پہرے بٹھاتا، اپنے خول میں سمٹتا تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ یس سر، یشم کہتا ہوا گاڑی سے باہر نکلا۔ برفی اس کے ساتھ ہی گاڑی سے باہر نکلنے لگا، مگر یشم نے اشارے سے اسے ادھر ہی رک جانے کا اشارہ کیا۔ یشم سلطان اندر داخل ہوا تو یہ وہی لمحہ تھا جب عادل اس کا چہرہ سفید چادر میں چھپائے اسے باہر لایا تھا۔ اضحیٰ کے دوست اور یشم جو اسے لینے اندر آئے تھے، انہوں نے سوہن کی جانب سے اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ وہ دیگرگوں ہوئی حالت، اجڑی بکھرے ننگے پیر، وہ اضحیٰ کے پاس آئی اور سب کو ناسمجھی سے ایک نظر دیکھا۔ یشم نے لب کاٹتے اپنی لال نگاہیں چرائی۔ یشم نے اشرف کمال کو اشارہ کیا۔ یہ یہاں آپ لوگوں نے بھیڑ کیوں مچا رکھی ہے؟ دور ہٹے دور ہٹے میرے اضحیٰ سے، سو رہے ہیں یہ، آرام کرنے دے۔ اور یہ یہاں کیوں سو رہے ہیں؟ اضحیٰ اندر کمرے میں چل کر سوئے نا، اضحیٰ اٹھے نا اضحیٰ۔ وہ ایک مرتبہ پھر اس کا چہرہ تھام کر بولی، مگر وہ ہنوز میٹھی نیند سویا رہا، چہرے پر یوں سکون تھا جیسے وہ جنت کی سیر کو نکلا ہوا ہو۔ گڑیا، وہ نہیں اٹھے گا اب کی بار، عادل چلایا تو وہ عادل اور اسے دیکھے گئی۔ یشم نے پاس پڑی کرسی عادل کے قریب کی اور عادل کو کہا کہ وہ اسے اضحیٰ کی میت کے پاس بٹھا دے۔ کتنی دیر گزر گئی، وہ یوں ہی نیم پاگل ہوتی، بغیر ایک بھی آنسو بہائے اور بغیر کچھ بھی سمجھے اس سے کئی باتیں کیے جا رہی تھی۔ اس کے اٹھنے کا انتظار کرتی رہی، مگر اسے کیا پتا تھا کہ کسی دشمن اور غدار نے اسے موت کی نیند سلایا۔ اب وہ نہیں اٹھے گا، اسی لیے اس کے کئی بار سب نے سمجھایا۔ اب کی بار یشم سلطان میت کے قریب آیا اور سفید چادر میں لپٹی اس کمزور سی گٹری کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ سوہن، وہ ابھی کچھ بولتا جب سوہن نے اس کی بات کاٹی اور اس سے مخاطب ہوئی، سنیں یش، یہ آپ کی ساری باتیں مانتے ہیں نا، ان سے کہیں نا مجھ سے باتیں کرے، مجھے انہیں کچھ بتانا ہے۔ کتنا کچھ بتانا ہے انہیں، بتائیں ہمارے گھر میں کیا ہو گیا، کہیں نا، آپ تو ان کے لیے قابل احترام ہیں، یہ آپ کے سارے حکم مانتے ہیں نا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل غم میں نڈھال تھا۔ ایسے میں یشم نے اشرف کمال کو اشارہ کیا کہ وہ اپنے بندے کو لے جانے والے ہیں اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ اشرف کمال نے عادل کو اشارہ کیا۔ اس پگلی کا اس وقت رونا کتنا ضروری تھا جو حقیقت سے نگاہیں چرا رہی تھی۔ وہ روئے، چیخے، چلائے، تبھی تو وہ اسے لے جانے کی اجازت دے سکتے تھے۔ عادل اس کے پاس جھکا۔ دیکھو گڑیا، میں جانتا ہوں یہ بہت کڑوا وقت ہے، مگر جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ تم یہ مانتی ہو نا، جو اس دنیا میں آتا ہے اسے جانا بھی ہوتا ہے، موت برحق ہے، ایک دن ہمیں بھی جانا ہے، تم کو، مجھ کو بھی، سب کو۔ یہاں تاحیات کوئی نہیں رہے گا، اگر کوئی ہمیشہ رہنے والی ذات ہے تو وہ رب تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی ہی عمر لکھی تھی، اس کے نصیب میں شہادت کے رتبے پر فائز ہونا لکھا تھا۔ بلا شبہ اضحیٰ بے تحاشا نیک اور ایک بہترین انسان تھا، اور نیک انسان تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تمہارا اضحیٰ اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک ہے اور اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے۔
گڑیا، اذہان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، اس کا آخری دیدار کر لو گڑیا، وہ کبھی مڑ کر واپس نہیں آئے گا۔ عادل نے اسے جھنجھوڑا ہوا اپنے نرم سی چھاؤں والے مہربان وجود کو دیوانہ وار دیکھے گئی۔ آخری رسومات کا وقت قریب تھا، وہ بالکل نہ روئی تھی۔ عادل اسے کہہ کہہ کر تھک گیا، مگر وہ یوں ہی صدمے میں گم اسے دیکھے گئی۔ مگر جب اشرف کمال نے آگے ہو کر اسے بتایا کہ اس کا اذہان رابعہ بیگم کے پاس جا رہا ہے تو اسے ہوش میں آنا پڑا۔ وہ ماہی بھیاب کی طرح تڑپی اور پھوٹ پھوٹ کر روتی چلاتی اذہان سے لپٹی تھی۔ کہا تھا میں نے آپ کو نہیں جایا، اب مت جائے مجھے چھوڑ کر اذہان، انہیں آپ کی میٹھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، اٹھے نا اذہان، مر جائے گی آپ کی میٹھی۔ اذہان آپ کو میری خاطر اٹھنا پڑے گا، اذہان اٹھ جائے نا۔ وہ سسکیاں آہیں بھرتی رہ گئی، اس کی بین آہیں سسکیاں چیخ و پکار دور دور تک گونج اور ہر آنکھ کو اشکبار کر گئی۔ کچھ ہی دیر میں اذہان کی آخری رسومات کا وقت قریب آیا تو یشم اور عادل اور باقی کی فوجی نوجوان تابوت کے قریب آئے۔ عادل نے اسے اٹھا کر دور کرنا چاہا مگر وہ ہتے سے اکھڑ گئی۔ ہٹے، چھوڑے مجھے، میرے اذہان کو کہاں لے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ اذہان، وہ حلق کے بل چلائی۔ خواتین نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی اور اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ اہلکاروں نے اور یشم نے تابوت کو اٹھایا اور باہر لے گئے۔ اذہان، سوہن کی ڈھیروں چیخیں گھر کی در و دیوار ہلا گئی اور چیختی چلاتی سسکیاں بھرتی وہیں ایڑیاں رگڑتی رہ گئی، مگر جانے والا تو جا چکا تھا۔ اذہان کی آخری رسومات پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ادا کی گئی اور ایک مہربان سراپا محبت و سکون جو منو مٹی تلے دفنا دیا گیا۔ پشاور کے ایک بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل میں پوری رات گزر جانے کے بعد صبح کے 6 بجے پریہا کی آنکھ کھلی تو اس کے سرہانے بیٹھی ماں زار و زار آنسو بہا رہی تھی۔ پریہا نے گہرے گہرے سانس بھرے اور خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ دونوں ٹانگیں ہلائی تو محسوس ہوا ایک ٹانگ گھٹنے سے اوپر سے جسم سے الگ ہو چکی ہے، مگر وہ جانے کس مٹی کی بنی تھی کہ گہرے گہرے سانس بھر کر ماں کی جانب بیزاری سے دیکھا۔ مما کیوں رو رہی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، بالکل کچھ نہیں ہوا مجھے، پریہا نے کوفت زدہ لہجے میں کہا تو دعا زہرا اس کی جانب دیکھ کر رہ گئی۔ کہتے ہیں درخت کی جڑ ہی خراب ہو تو وہ کیا کسی کو سایہ دے گا اور کیا کسی کو پھل دے گا۔ دعا زہرا کی بیٹی بچپن سے نیم پاگل اور جنونی تھی، خود سر اور اپنی ہر ضد منوانے والی، لیکن اگر وہ ضدی تھی تو اس کے ماں باپ اس سے بھی بڑے گنہگار اور نااہل ثابت ہوئے تھے کہ انہوں نے ہی اس کی بیجا ضد پوری کر کر کے اسے اس قدر خود سر بنا دیا تھا کہ اس کی یہ عادت بچپن سے پختہ ہوتی جوانی تک فطرت بنتی چلی گئی تھی کہ جو اسے ضد ہوتی وہ اسے پورا کر کے ہی دم لیتی تھی۔ آج وہ جو تھی اس میں 80% قصور اس کی ماں دعا زہرا کا تھا کہ وہ جو کرتی تھی بڑے فخر سے اپنی ماں کو ہر بات بتایا کرتی تھی اور دعا زہرا بجائے اسے 2 تھپڑ لگا کر منع کرنے کے اسے شہ دیتی، اس کے کرتوت چھپا کر اسے ہر پریشانی سے بچنے نکلنے پر ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتی، اس کے عیبوں اور ہر برے کام کی پردہ پوشی کر کے ہی آج یہ نوبت آئی تھی کہ وہ ایک قاتل بن چکی تھی۔ 3 ماہ پہلے وہ بڑی شرافت سے بیت السلطان چلی گئی تھی، مگر پھر سے نئی سازشوں کا جال بننے کے لیے 3 ماہ بظاہر اس نے بہت شرافت سے گزارے۔ وہ جانتی تھی بیت السلطان میں ہر طرف سیکیورٹی بہت سخت تھی، اسی لیے وہ حویلی میں رہ کر کوئی غیر متعلقہ یا مشکوک حرکت نہیں کر سکتی تھی، مگر یہ 3 مہینوں کی بنی سازش کا نتیجہ تھا کہ وہ اپنے پلان میں اس قدر کامیاب ہوئی تھی۔ ان 3 ماہ میں اس نے بیت السلطان میں بڑی شرافت سے گزارے تھے، مگر اس قدر مکاری اور چالاکی سے اپنے ساتھیوں سے مل کر فل پروف پلاننگ کی تھی۔ وہ 2-3 دن پہلے ہی پشاور کا بول کر بیت السلطان سے نکلی تھی، مگر سیدھی کھاریاں پہنچی تھی جہاں دعا زہرا پہلے سے ہی ایک ہوٹل میں موجود تھی۔ بیت السلطان والوں کو بے وقوف بنانے کے لیے پریہا نے اپنے فون میں سے دعا زہرا کی بات بی جان اور سائمہ سے کروا دی تھی تاکہ وہ سمجھ جائے کہ وہ صحیح سلامت پشاور پہنچ چکی ہے۔ سوہن پر حملہ کرنے کے لیے اس کے کوارٹر سے سگنل بلاک کروائے گئے۔ ان کے آدمیوں نے اسے گھر میں بند کر کے اکیلا چھوڑ دیا۔ اشرف کمال کو بھی ختم کرنے کو اپنے آدمی بھیجے اور خود پریہا اور اس کے آدمیوں نے اذہان کا پیچھا کیا۔
اس کا بظاہر ہر پلان سکسیسفل رہا، مگر اس سب کے بیچ وہ خود زخمی ہو گئی۔ اس کے آدمیوں نے دعا زہرا سمیت اسے زخمی حالت میں پشاور پہنچا دیا۔ وہاں سے بیت السلطان اطلاع پہنچائی گئی کہ جب وہ اس فیلڈ میں تھی، کسی نے تب کی دشمنی کی پرخاش نکالتے ہوئے اس پر پشاور میں حملہ کیا اور وہ زخمی ہو گئی۔ تب حویلی سے داجی بی جان سائمہ پریہا کا سن کر پشاور چلے آئے، اور اب دعا زہرا اسے عمر بھر کی معذوری دیکھ کر اس کے سرہانے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی اتنا کچھ کرنے کے لیے؟ وہ ہو تو گیا تھا تمہارا، تو تمہیں کیا ضرورت تھی کسی کے خون میں اپنے ہاتھ رنگنے کی؟ دعا زہرا بے بسی سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی تو وہ ڈھیٹ اتنی تکلیف میں بھی مکروہ کہے لگا کر ہنس پڑی۔ آپ نہیں جانتی ہے کہ مجھے کس قدر سکون ملا ہے یہ سب کر کے۔ اب دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ جو میری طرف دیکھتا تک نہیں تھا، اب اسے جب میرے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے گا تو وہ صرف میرا ہو کر رہے گا۔ پکا یقین ہے نا کہ وہ مر گئی ہے؟ ہاں بھائی، ہمارے آدمی ادھر ہی تھے، وہ جنازے نکلے ہیں اس کے گھر، 2 جنازے نکلے ہیں اس کے گھر سے، مر گئی ہے وہ۔ کہانی ختم۔ میں تو پورا خاندان مٹانا چاہتی تھی، مگر باپ بچ نکلا۔ اب یش میری جان ہے تو اسے اپنی محبت میں اتنا مارجن تو دے ہی سکتی ہوں کہ ساری زندگی اپنی محبوبہ کے باپ کو دیکھ کر ہی اپنی محبوبہ کی یاد میں ٹھنڈی آہیں بھرتا رہے۔ پریہا کا لہجہ نفرت انگیز اور حقارت بھرا تھا۔ پریہا، تم آخر مجھے بتا کیوں نہیں دیتی کہ آخر فوج کے خلاف تمہارا ساتھ کون دے رہا تھا؟ ماما پلیز اپنے مائنڈ پر اتنا زور مت دیجیے، جو کہا ہے بس وہ کیجیے۔ وہاں جو بیت السلطان سے آئے ہیں انہیں کسی طرح ٹال کر واپس بھیجیں۔ بول دے کہ پریہا مصنوعی ٹانگ لگوائے بغیر حویلی نہیں آئے گی۔ پریہا نے کہا تبھی وہاں حویلی سے آئے سب لوگ اندر داخل ہوئے۔ سب نے پریہا کی دلجوئی کی۔ وہ آنکھیں موندے لیٹی رہی جب دعا زہرا سائمہ بیگم کی جانب متوجہ ہوئی۔ کمال ہے نا بھابھی، پورا سسرال موجود ہے میری بیٹی کا، مگر اس کے شوہر تک کو لگتا ہے ابھی تک اطلاع تک نہیں پہنچی کہ اس کی بیوی موت کے منہ میں جا کر واپس آئی، اپنا کیا کچھ کھو چکی ہے۔ فون تک بند ہے اس کا۔ دعا زہرا کا لہجہ اچھا خاصا انسلٹنگ تھا، مگر سائمہ خندہ پیشانی سے برداشت کر گئی تھی۔ زہرا، کس لہجے میں بات کر رہی ہو اپنی بڑی بھابھی سے؟ اس طرح کے گلے کرتی تو تم تب اچھی لگتی تھی جب میرے بچے کے کام اور فرض سے ناواقف ہوتی، اب جانے کہاں خوار ہو رہا ہوگا۔ بی جان نے زہرا کے اچھے خاصے لتے لیے تو وہ چپ کر گئی۔ وہ لوگ یہاں رکنا چاہتے تھے، مگر دعا زہرا نے بہانے سے انہیں واپس جانے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ آج پریہا کے ساتھ ہوئے حادثے کو 15 دن گزر چکے تھے۔ وہ اپنی ٹانگ کے علاج اور مصنوعی ٹانگ لگوانے کے لیے اب پرسکون ہو کر اپنے بابا کے ساتھ امریکہ جا چکی تھی، مگر پیچھے سے سائم نے اپنے نکاح اور شادی کی کافی جلدی مچا دی تھی، تو اگلے مراحل طے کرنے کے لیے پریہا کے بابا کے کہنے پر دعا زہرا خانزادہ کے ساتھ بیت السلطان آئی تھی۔ یوں بھی باقی کے جھنجھٹوں میں پڑ کر وہ کافی وقت ضائع کر چکے تھے۔ اب پریہا نے ہی داجی کو فون کر کے کہا تھا کہ اس کی غیر موجودگی کے باوجود حویلی والے اپنا کوئی بھی کام یا کوئی اہم تقریب پوسٹ پون نہ کریں۔ حویلی میں ان دنوں کافی بے رونقی سی چھائی ہوئی تھی۔ ایسے میں دعا زہرا کا رضا کی فیملی کے ساتھ حویلی آمد سے حویلی کی رونق بحال ہو گئی تھی۔ ابھی بھی وہ سب مردان خانے میں موجود تھے۔ حویلی میں اس وقت غفران بھی موجود تھی۔ سائمہ بیگم اور سعدیہ بیگم نے اسے مسلسل اداس دیکھ کر ایک فیصلہ یہ لیا کہ اسے واپس بیت السلطان بھیج دے۔ یوں بھی دونوں حویلیوں کا یہ فیصلہ تھا۔ رخصتی دھوم دھام سے کی جائے گی۔ حویلی میں غفران کی رخصتی کو زور شور سے تیاریاں چل رہی تھیں جب پریہا کے ساتھ ہوئے ایکسیڈنٹ سے خلل پڑا، مگر اب اس نے خود ہی بول دیا تھا کہ وہ لوگ اس کی وجہ سے کوئی رکاوٹ پیدا نہ کریں۔ سب باتوں میں مشغول تھے۔ طے پایا کہ غفران کی رخصتی کے ساتھ ہی ویرا کا نکاح سائم سے کر دیا جائے گا۔ خوشگوار ماحول میں باتیں کی جا رہی تھی جب پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے انیل سلیمان خانزادہ مردان خانے میں داخل ہوا۔ سائم رضا خانزادہ نے ایک دل جلا دینے والی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ وہ اس قدر صفائی اور مکاری سے اس دن ہوا حادثہ سب سے چھپا چکا تھا کہ کسی کو کہنو کان خبر تک نہ ہوئی تھی۔ اس متضاد اس دن واپسی پر ویرا نے انیل کو قسم دی کہ وہ کسی کو کچھ نہ بتائے کہ دعا زہرا کو خواہ مخواہ تماشا لگانے کا موقع مل جائے گا، اور اس دن سے انیل نے سخت ناراضگی جتاتے ہوئے ویرا سے کم ہی کلام کیا تھا۔ اگر وہ ناراض تھا تو ویرا نے بھی پوری طرح لا تعلقی اختیار کیے رکھی تھی۔
بڑوں نے آپس میں دن تاریخ بھی مقرر کر لی جو آج سے 15 دن بعد کی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کس کے نکاح کی باتیں ہو رہی ہے؟ اگر تو یہ ویرا اور اس درندے کی شادی کی بات ہو رہی ہے تو سب کان کھول کر سن لے، یہ نکاح نہیں ہوگا۔ انل نے سنجیدگی سے کہا تو سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ کیا بول رہے ہو انل؟ اپنے ہوش میں تو ہو تم؟ کیوں پھپھو؟ آپ کے شوہر کے چہیتے بھتیجے نے آپ کو سچ نہیں بتایا کہ کس طرح اس نے اس گھر کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کی؟ انل کی بات پر سب بڑے بھنائے تھے کیونکہ اس نے ذرا تفصیل سے سب کو اسی وقت آگاہ کیا تھا کہ اس دن ہسپتال میں کیا ہوا تھا۔ چچی جان، انل کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں تو اپنی منگ سے بس ایک چھوٹا سا مذاق کرنا چاہتا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تو تھا نا، وہ محض ایک کڑوے ذائقے کا جوس تھا جو میں ویرا کو پلانا چاہتا تھا، مگر انل نے میری بہت انسلٹ کی تھی۔ سائم نے سنجیدگی سے دعا زہرا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو دعا زہرا مٹھیاں بھیج کر رہ گئی۔ ہاں، اس نے بتایا تھا مجھے، اور اس کی اعلیٰ ظرفی دیکھو، تمہاری اتنی بے عزتی کرنے کے باوجود مجھے کہا کہ میں کسی سے بات نہ کروں کہ سائم نہیں چاہتا تھا کہ بات آگے بڑھے، اور اب تم پھر سے تماشا لگانے لگے ہو۔ آخر چاہتے کیا ہو تم انل؟ ارے کہیں گھر میں ہی تو نہیں کوئی ٹاکے فٹ کر رکھے؟ ویسے بھی یہ تو ان کی تربیت میں۔ زہرا پھپھو، ابھی دعا زہرا اپنے منہ سے کچھ اور زہر اگلتی کہ ویرا نے انہیں بیچ میں ہی آواز دے کر ساری توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ دعا زہرا کو تو پتنگے ہی لگ گئے تھے، تبھی بھڑک گئی تھی، مگر ویرا کے بلانے پر اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ انل کو اس دن کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں ڈاکٹر سائم کی ہی منگ اور عزت ہوں تو وہیں شادی کروں گی جہاں آپ یا میرے بڑے کہیں گے۔ ویرا نے انل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قطعیت سے بھرپور سرد لہجے میں کہا تو انل اپنی مٹھیاں اور جبڑے بھیج کر رہ گیا۔ سائم کی آنکھوں میں اب جانے کیوں اسے واضح چیلنج نظر آ رہا تھا۔ ارے یہ کی نا اچھی بیٹیوں والی بات، ادھر آؤ۔ دعا زہرا کھل اٹھی اور اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کی بلائیں لینے لگی۔ انل لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سر پر خون سوار ہے۔ اوزگل اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر مردہ بے جان لاشیں کی طرح نیم دراز کمرے کی چھت کو بے جان نگاہوں سے گھورے جا رہی تھی۔ یہ وہ اوزگل کہاں رہی تھی جو 3.5 ماہ پہلے وہ بے مہر ہر جائی بیت السلطان چھوڑ کر گیا تھا۔ پیلے زرد رنگ اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں کے ساتھ وہ تو کوئی برسوں کی مریضہ لگتی تھی جس نے اپنے آپ کو اپنے کمرے کی حد تک محدود کر لیا تھا۔ وہ پہلے بھی اپنے کمرے سے ایک انجانے خوف سے کم ہی باہر نکلتی تھی، شاید تبھی گھر والوں نے اس کا نوٹس نہیں لیا تھا، مگر ایک طرف نایاب تھی جو اس کی گرتی طبیعت کی وجہ سے بے تحاشا پریشان تھی۔ نایاب ایک ماں ہونے کی حیثیت سے اور ویرا ایک بہن اور ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے کچھ دنوں سے اس سے نگاہیں چراتے پھر رہے تھے کہ اس کے اندر آنے والی تبدیلیوں کے خدشے اگر سچ ثابت ہو جاتے تو جانے بیت السلطان میں کیا قہر نازل ہو جاتا۔ اوزگل نے اپنے پہلو پر ہاتھ رکھا۔ اپنے اندر پنپتی ایک اور زندگی کا احساس ہوتے ہی اسے اپنا وجود غلاظت میں ڈوبا محسوس ہوتا رہا۔ احساس جرم مزید 2 چند ہو جاتا۔ محبت اس نے کی تھی، مگر اس کا انجام اس کی ماں بہن کو بھی ساتھ ہی بھگتنا پڑے گا۔ وہ انہیں سوچوں میں ڈوبی تھی کہ ہاتھوں میں کھانے کی ٹرے لیے نایاب اس کے کمرے میں آئی۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی۔ 3 مہینوں سے بوجھل سناٹوں بھری راتیں رو رو کر گزاری تھی کہ اب تو جیسے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ نایاب کے پیچھے ہی ویرا کمرے میں داخل ہوئی۔ نایاب اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی اور اسے پچکارتے ہوئے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھانا کھلانے لگی۔ اوزگل کو لگا نوالے پھندے بن کر بس گلے میں ہی اٹک رہے ہیں۔ دل بہت بری طریقے سے متلایا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر واش روم میں گئی اور جو 2-4 نوالے بمشکل نگلے تھے سارے ہی نکال دیے۔ اوزگل، نایاب تڑپ کر اٹھی۔ ویرا بھی گھبرا گئی۔ وہ واش روم سے چہرہ صاف کرتی نڈھال سی باہر نکلی، مگر دروازے پر ہی تیورا کر زمین بوس ہو گئی۔ اوزگل، میری بچی! نایاب اور ویرا تڑپ کر اس کی جانب بڑھی۔ اسے سہارا دے کر بیڈ پر لیٹایا۔ اوزگل ہوش میں آ کر کراہنے لگی۔ ماما ٹھہرے، مجھے تفصیل سے چیک اپ کرنے دیں۔ ویرا کہتے اپنے کمرے سے اپنی میڈیکل بیگ لے کر آئی اور اس کی تفصیلی چیک اپ کیا، اور جو انہیں اندازہ ہوا وہ اس کے پیروں تلے سے زمین سرکانے کو کافی تھا۔ ویرا نے اسے بازو سے دبوچ کر اٹھا کر بٹھایا اور اپنی سرخ وحشت زدہ آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جبکہ نایاب دھڑکتے دل سے دونوں بہنوں کو دیکھنے لگی۔
اوزگل، تم اچھے سے جانتی ہو نا تمہیں کیا ہوا ہے، کس نے کیا ہے یہ تمہارے ساتھ، بولو، جواب دو، کس کا بچہ ہے یہ؟ ویرا نے گررا کر پوچھا تو نایاب کی آنکھیں صدمے سے پھیل گئی جیسے کسی نے کلیجہ نوچ لیا ہو۔ بدترین خدشے کی تصدیق ہوئی تو نایاب کا دل کیا اپنے سینے پیٹ لے۔ اوزگل پھوٹ پھوٹ کر روتی نایاب اپنی جگہ سے اٹھی۔ چٹاخ 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 پے در پہ پڑنے والے تھپڑوں سے نڈھال اوزگل بیڈ پر جا گرے اور بلک بلک کر رونے لگی۔ ویرا نے ماں کا ہاتھ روکا، نایاب زمین پر بیٹھ کر سر پیٹ پیٹ کر رونے لگی۔ ویرا لپک کر ماں کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ ارے یہ کیا کیا تم نے میرے ساتھ اوزگل، تم تو میری فرمانبردار بیٹی تھی، میرا فخر، میرا غرور، یہ کیا کیا تم نے اپنی ماں کے ساتھ؟ اپنی ماں کی تربیت کو گالی بنا دیا بیٹا۔ نایاب بین کرتی جاتی اور روتی جا رہی تھی۔ ویرا بھی بے تحاشا رونے لگی۔ اوزگل اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پائی تھی۔ دفعتاً نایاب ایک جنون میں اٹھی اور اوزگل کو پھر سے اپنے سامنے گھسیٹا۔ چٹاخ ایک اور زناٹے دار تھپڑ اس کے مومی گال پر پڑا۔ مجھے بتاؤ یہ کس کا گند ہے اپنے پیٹ میں لیے گھوم رہی ہو؟ کس کا بچہ ہے یہ؟ کون ہے وہ؟ ماں کے آنچل کو اپنے پیروں تلے روند کر جس سے اپنا منہ کالا کرتی رہی ہو۔ اوزگل بتاؤ مجھے، نہیں تو میں آج تمہیں جان سے مار دوں گی۔ نایاب نے اس کی گردن سے اسے دبوچا۔ ویرا نے بڑی مشکل سے نایاب کے شکنجے سے اسے چھڑایا، جو اپنے منہ سے کچھ پھوٹ کر نہ دے رہی تھی بلکہ بس جواب میں زار و زار روئے جا رہی تھی۔ ویرا نے یہ کام کیا گل کہ ماں کو کھینچتی ہوئی وہاں سے لے گئی، سکون آور انجیکشن دے کر انہیں ان کے کمرے میں چھوڑ کر آئی اور پھر اوزگل کے پاس آئی۔ بڑے مضبوط اعصاب لیے اس روتی بلکتی کو زور زبردستی سے کچھ کھلایا۔ اوزگل یہ لو، یہ حمل ساکت کرنے کی میڈیسن ہے، اسے لو تو صبح تک سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سب سنبھال لوں گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ راز اسی حویلی کے اسی کمرے میں دفن ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ویرا نے سرد و سپاٹ چہرہ لیے اس کی ہتھیلی پر 2 ٹیبلٹ رکھی تو اوزگل نے ایسی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا کہ ویرا کی روح تک کانپ گئی۔ اوزگل نے خاموشی سے وہ ٹیبلٹ دور اچھال دی۔ یہ ناجائز نہیں ہے ویرا، مما کو بتا دو، میرا نکاح ہوا تھا۔ وہ بلک بلک کر بولتی ہوئی روتے ہوئے ویرا سے بولی تو ویرا نے پھر سے اسے جھنجھوڑا۔ تو بتاؤ پھر اس کے بزدل باپ کا نام بتاؤ، جس نے رات کے اندھیروں میں ایک پاکیزہ جائز رشتے کو رسوا کرتے ایک گالی بنا دیا ہے۔ ویرا نے پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اوزگل نے زور سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ ویرا کا دل کیا اس پاگل ڈھیٹ لڑکی کو پھر سے پیٹ ڈالے۔ ویرا نے اسے سکون اور طاقت کی میڈیسن دی اور اسے بیڈ پر لٹایا۔ ویرا نے اس کی جانب دیکھا جو اب دواؤں کے زیر اثر شدید تھکن اور مار کھانے کے بعد گہری نیند میں سو چکی تھی۔ کیا مجھے اسے حمل ساکت کرنے کی میڈیسن دے دینی چاہیے؟ ویرا اس کی جانب دیکھ کر سوچنے لگی، مگر اب جب اس نے نکاح کا بتایا تھا ویرا کو تو کوئی بھی قدم بغیر سوچے سمجھے نہیں اٹھانا چاہتی تھی وہ۔ ویرا نے اس پر کمفرٹر درست کیا اور باہر نکل آئی۔ ویرا اپنے کمرے میں آئی تو اسے غیر معمولی سا احساس ہوا۔ دروازہ لاک کر کے پیچھے مڑی تو ایک جھٹکا سا لگا کہ سامنے ہی وہ صوفے پر براجمان صوفے کی پشت سے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ ویرا کی آہٹ محسوس ہونے پر اس نے لال انگارہ وحشتناک آنکھیں کھول کر اس کی جانب دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے انیل، رات کے اس وقت تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ ویرا جو کہ پہلے ہی رو رو کر بے حد پریشانی اٹھا کر کمرے میں آئی تھی، اسے سامنے بیٹھا دیکھ کر پارا مزید ہائی ہو گیا۔ اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جو وہ لپک کر اس کے سر پر پہنچا اور اسی جنون اور وحشت میں اس کے بازو اپنے ہاتھوں میں دبوچ ڈالے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ویرا، میری بات کی نفی کر کے اس درندے سے شادی کرنے پر حامی کرنے کی؟ وہ اس کے کانوں میں چلایا۔ اور تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والے؟ میں کسی سے بھی شادی کروں تمہیں اس سے کیا؟ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے میری سائم سے شادی پہ؟ ویرا بھی جواباً گررائی اور 2 بدو جواب دیا۔ فرق پڑتا ہے ڈیم اٹ، بیکاز آئی لو یو سو مچ، محبت کرتا ہوں میں تم سے، کان کھول کر سنا تم نے، محبت ہے مجھے تم سے۔ انیل نے اس کی جانب دیکھ کر مضبوط اور چٹانوں سے لہجے میں بول کر ویرا کے پیروں تلے سے زمین سرکا دی۔ ویرا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا اور ایک جھٹکے سے اس سے اپنا آپ چھڑوایا۔ انیل تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، پاگل ہو گئے ہو تم، اور کچھ نہیں، چلے جاؤ یہاں سے، میں کہتی ہوں چلے جاؤ ابھی کے ابھی۔ وہ جو کب سے خود پر کڑے ضبط کے پہرے بٹھائے ہوئے تھی، یوں اب اپنے دل پر پاؤں پڑا تو زمین پر کارپیٹ پر چھناکے سے ٹوٹ کر جیسے بکھری، بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی بلک بلک کر روتی۔ انیل جو یہ بول کر انتہائی سکون محسوس کر رہا تھا، اس کے یوں ٹوٹ کر بکھرنے پر از حد گھبرایا تھا۔
وہ بھی بیڈ سے ٹیک لگائے اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ ویرا، کیا ہوا ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ بتاؤ نا مجھے، میں تمہاری ہر پریشانی غم فکر دور کر دوں گا۔ ویرا بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے، کیوں اپسیٹ ہو؟ انل اس کے مزید قریب ہوا اور اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ تب سہارا ملتے ہی وہ مزید بکھر کر رو دی۔ اس کے آنسو انل کی شرٹ بھگونے لگے۔ انل نے اس کی پشت رب کی۔ کیا ہوا ہے ویرا، پلیز مجھے بتاؤ۔ وہ اسے بچوں کی طرح پچکارنے لگا۔ انل اوزگل سیو ہر پلیز، برباد ہو گئی ہے میری بہن، مما یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی انل۔ وہ پھر ہچکیوں سسکیوں کے بیچ اس نے جو بھی انل کو بتایا وہ سن کر اسے چپ لگ گئی کہ اندر کی بات تو وہ بھی کافی عرصے سے جانتا تھا، مگر یہ سارے بے حس خانزادے جانے کیا کھا کر پیدا ہوئے تھے جو اپنی اپنی وجوہات کی وجہ سے یوں بے حسی کی چادر اوڑھے رہتے تھے۔ انل خاموش رہا کہ وہ اس وقت اسے کچھ بتا کر نہ تو اسے خود سے مزید بدگمان کر سکتا تھا، نہ ہی اسے مزید کوئی دکھ دے کر کھو دینے کا متحمل ہو سکتا تھا کہ یہاں آنے کے بعد ابھی ابھی کچھ دنوں میں ہی تو اس بات کا شدت سے بدراگ ہوا تھا۔ وہ تو رگے جاں تھی، روح کا قرار تھی، یہ قرار ہی تو اس سے کھو گیا تھا۔ تبھی وہ وہاں اس کے بغیر اتنے عرصے ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ہی تو اسے پتہ چلا تھا کہ وہ اس کا اتنا عادی تھا کہ اپنی دھڑکنوں میں انل کو اس کے نام کا ہی ورد سنائی دیتا تھا۔ اس کی شرٹ دبوچے روئے گئی۔ انل نے بھی یہ غبار دھل جانے دیا، مگر جی بھر کر رو لینے کے بعد ویرا کو موجود صورتحال کا ادراک ہوا تو وہ تیزی سے اس سے دور ہونے لگی، جو کہ اتنا آسان نہیں تھا۔ انل نے جو اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیا ہوا تھا وہ اس پر دباؤ بڑھایا۔ ویرا کا سر اٹھا کر دیکھا۔ انل اس کی جانب دیکھ رہا تھا، سرخ و سفید بھیگا چہرہ، گلابی ہوئی ناک، اس چھوٹی سی ناک میں جگمگاتا نوز رنگ کا چھوٹا سا ڈائمنڈ، کپکپاتے لب۔ انل اپنے لب دانتوں تلے دبائے۔ انل نے ہلکے سے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ بہت میجیکل ہے کہ ساری زندگی تم آنسو بہانے کے لیے اپنے اسی دوست، ہمساز، ہم راز کا کندھا اپنے اتنے ہی قریب پاؤ گی۔ میری محبت تمہارا ہر بوجھ ہلکا کیے تمہیں زندگی بھر یوں ہی سہارا دے گی۔ کیا بکواس ہے، جاؤ یہاں سے، اس کے گمبھیرتا سے بھرپور لہجے پر ویرا سنبھلی۔ کیوں جاؤں میں، جبکہ اس وقت میری دوست، میری لور کو، میری ہونے والی بیوی کو میری سب سے زیادہ ضرورت ہے، انل نے اطمینان سے کہا۔ انل، کوئی بےہودگی نہیں، زہرا پھپھو اس وقت حویلی میں ہی ہے، اور اگر انہوں نے آدھی رات کے اس وقت تمہیں یہاں دیکھ لیا تو… اف، وہ عورت! انل کی بات پر ویرا کو بات ادھوری چھوڑنی پڑی۔ مجھے پتا ہے مجھے ایسا کہنا نہیں چاہیے، مگر مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ عورت ایک نمبر کی دوگلی اور منافق ہے۔ انل، ویرا نے ٹوکنا چاہا اور اس کے حصار سے خود کو نکالنے کے لیے خوب مزاحمت کی، مگر وہ ڈھیٹ اور چٹانوں سا وہیں جمع بیٹھا رہا۔ مطلب سیریس؟ وہ دوسروں کی تربیت پر بات کرتی ہے۔ ان کے خود کے گھر کے بچے دیکھے ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ان کی خود کی تربیت کیا ہے؟ ایک وہ بلڈی راسکل درندہ ہے اور دوسری ہماری سو کالڈ بھابھی، ان کی سگی بیٹی نفسیاتی مریضہ۔ انل نے دانت پیس کر کہا۔ انل، چھوڑو مجھے، جنگلی سانڈ، تمہارے ہاتھ ہے یا پتھر؟ مجھے چبھن ہو رہی ہے۔ ویرا نے اس کا بازو اپنی کمر سے نکالنا چاہا، مگر انل نے اس کی پچھلی گردن کو ہاتھ سے جکڑ کر اس کا چہرہ اپنے بے حد قریب کیا۔ اسٹاپ فائٹنگ وتھ می خانی، انل نے گھررا کر کہا تو ویرا ایسے ساکت ہوئی کہ اپنی سانس تک روک گئی۔ نیلی آنکھیں پھٹی سے پھٹی رہ گئی کہ وہ ذرا سا بھی حرکت کرتی تو اس کے لب انل کے لبوں سے ٹکرا جاتے۔ ویسے آج ہی میں نے تم سے اپنی دھواں محبت کا اظہار کیا ہے اور تم نے پوری چالاکی سے مجھے میرے اس مقصد سے ہٹا دیا، رائٹ؟ یو نو واٹ، میں کہہ رہا تھا کہ جب سے تم مجھے وہاں اکیلا چھوڑ کر آئی تھی میں نے تمہارے علاوہ کچھ سوچا ہی نہیں تھا۔ مجھے کہنے دو کہ میں دنیا کا بے وقوف ترین آدمی تھا جس نے تمہاری فیلنگز کی قدر نہیں کی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا خانی۔ انل، چھوڑو مجھے، وہ سرخ چہرے پر نم آنکھیں لیے منمنائی۔ صورتحال ہی ایسی تھی کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی، نہیں تو جنگلی بلی کی طرح اس کا چہرہ نوچ لیتی۔ انل کی گرم سانسوں کی تپش اسے اپنے لبوں پر محسوس ہو رہی تھی۔ سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے، دل کرتا ہے جنگلی سانڈ کی طرح ہی بھپر کر اسے اپنے پیروں تلے رونڈ دو۔ انل نے دانت پیسے۔ انل، اس سے پہلے میں تمہارا خون کر دوں، چپ چاپ مجھے چھوڑو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ ویرا نے اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھا۔ ویرا، تم صرف میری ہو، تمہیں چھونے کا حق صرف میرا ہے۔ میں تمہارے سائے پر بھی اس کا یا کسی غیر کا سایہ برداشت نہیں کروں گا، اور جانتی ہو اس وقت میرا دل کیا کرنے کو کہہ رہا ہے؟
وہ بھوجل لہجے میں کہتے اس کے مزید قریب ہوا۔ ویرا نے اس کے بازوؤں کو بری طرح جکڑ کر زور سے آنکھیں بند کر لی۔ میرا دل کر رہا ہے خانی کہ میں تمہیں کس کر لوں، انل نے کہتے ہی اس کے لبوں پر پھونک ماری تو ویرا نے پٹ سے آنکھیں کھول کر سہمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ویرا کی آنکھوں میں بدگمانی، غم و غصہ، ناراضگی اور بے یقینی دیکھ انل نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا اور پھر وہاں رکا نہیں، تیزی سے اس کے کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے ویرا نے بری طرح روتے بیڈ سے ہر چیز نیچے اچھال اچھال کر روتے ہوئے پورا کمرہ تہس نہس کر دیا۔ یشم سلطان کافی دیر سے 15 دن پہلے بنائی گئی ایک تازہ قبر کے پاس بیٹھا تھا۔ آنکھیں کافی دیر سے رونے کے باعث بالکل سرخ پڑ چکی تھی۔ وہ قبر پر تازہ پھول گرا کر اب اس کے پاؤں کی جانب ایک پتھر پر بیٹھا ہوا تھا۔ بہت جلدی کی کیپٹن، تمہارا جانا زندگی کا سب سے بڑا دردناک اور ناقابل فراموش واقعہ تھا میرے لیے۔ اینڈ یو نو واٹ، تم اپنا وعدہ وفا نہیں کر پائے۔ تم نے کہا تھا کہ تم کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑو گے، لیکن تم نے اسے اکیلا چھوڑ کر بہت دکھی کر دیا ہے اسے۔ یشم کی بھاری گمبھیر آواز شہر خاموشہ میں کافی شور برپا کرنے لگی۔ یہ سناٹے اور خاموشی روح چیر دینے والی تھی۔ وہ کافی دیر وہاں بیٹھ کر کلام پاک پڑھ کر اس کی روح کو ثواب پہنچاتا رہا اور پھر وہاں سے چلا آیا۔ اب اس کا رخ سیدھا خفیہ ہیڈ آفس کی جانب تھا۔ یشم تیزی سے ایک خاص بلڈنگ کے خاص کمرے میں داخل ہوا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کو تعظیم سے بھرپور سلیوٹ کیا۔ سلطان خانزادہ نے اسے سامنے چیئر پر بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ تب یشم کرسی پر بیٹھنے کی بجائے ان کے سامنے آیا تھا۔ ڈیڈ پلیز، ایون مجھے اب تو اس سے ملنے دے، ایک بار، صرف ایک بار، یشم نے انتہائی عاجزی سے کہا تھا۔ آپ کو کل تک کا ویٹ کر لینا چاہیے کمانڈو۔ آج جب کرنل فیصل کے خلاف تمام ثبوت کورٹ میں پہنچ جائیں گے تو کورٹ آج ہی اپنا فیصلہ سنا دے گا، تو آپ کو کل تک کا ویٹ کرنا پڑے گا۔ ڈیڈ پلیز، شاید آپ کو علم نہیں کہ حویلی میں کیا ہو رہا ہے۔ نو مور آرگیو جوان، فیملی، خاندان، گھر، یہ سب بعد میں، سب سے پہلے فرض۔ سلطان خانزادہ نے دانت پیس کر کہا کہ یشم نے انہیں اریب سے ملنے کے لیے کافی سے زیادہ فورس کر رکھا تھا، کافی دنوں سے بہت زیادہ فورس کر رکھا تھا۔ یشم نے لب بھیجے اور وہاں سے جانے لگا جب سلطان خانزادہ نے اسے اپنے کیپ اتارتے ہوئے آواز دی، یش! انہوں نے آواز دی تو یش نے اپنے جبڑے بھیج لیے۔ مطلب خوب، اپنی دفعہ وہ اس سے سینئر اور صرف آفیسر بن جاتے تھے اور اب یشم کی باری تھی، انہیں اپنے بیچ موجود رشتہ یاد آ جاتا تھا۔ یس سر، یشم نے سنجیدگی سے ان کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ بچی کیسی ہے؟ کیسی طبیعت ہے اس کی؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ مسٹر اشرف کمال اور وہ بچی کے بھائی کے لیے کافی مشکل رہا ہوگا اسے سنبھالنا، مطلب محض 21-22 برس کی عمر میں بیوگی جیسا بڑا صدمہ، سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا یش؟ سلطان خانزادہ نے اب کی بار افسوس بھرے لہجے میں پوچھتے ہوئے کافی دوستانہ لہجہ اختیار کیا تو یشم نے انہیں بری طرح گھورا۔ اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے سر کہ مجھے یہ بات معلوم ہوگی کہ مسز کیپٹن اب کیسی ہے، یا میں یہ معلوم کرنے کی کوشش بھی کروں گا؟ یشم نے انہیں ناقابل فہم انداز میں کہتے کھڑکی کے پار دیکھتے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا تو سلطان خانزادہ نے ایک آئی برو چکائی۔ ویسے جو روح میں قیام پذیر وجود ہوتے ہیں ان کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، محبوب ترین وجود کی دل کی حالت کو بخوبی جانتا ہے۔ ان کی بات پر یش نے ان کی جانب شکوہ بھری نگاہوں سے دیکھا۔ ڈیڈ، ایسی باتیں کرنا بند کریں، میں مسز کیپٹن کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچ سکتا۔ کم آن خان، تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں نے مس سوہن اور تمہارے بارے میں بات کی؟ سلطان خانزادہ نے مس سوہن پر زور دیتے ہوئے کہا، میں تو تمہاری ماں کی بات کر رہا تھا۔ 2 دن ہو گئے ہیں بات نہیں کر پایا تمہاری ماں سے۔ سلطان خانزادہ نے ٹیبل پر کمر ٹکاتے پیپر ویٹ گھماتے ہوئے کہا تو یشم کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ سر، مجھے مسز کیپٹن کے بارے میں کوئی علم نہیں، یشم نے دانت پیس کر کہا تو سلطان خانزادہ نے اپنے چہرے پر دہرانے والی مسکراہٹ کو چھپانے کی خاطر یشم کی جانب اپنی پشت کر لی۔ ویسے کمانڈو، آپ نے سیکیورٹی کافی اچھی دی ہے مس سوہن کو، امپریسو، مطلب ان کے گھر والوں کو کہ کوئی ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ سلطان خانزادہ کے کہنے پر وہ حقیقتاً اب گڑبڑایا تھا۔ میرا خیال ہے سر کہ اب میرا یہاں سے جانا زیادہ بہتر رہے گا، یشم نے سنجیدگی سے کہا اور جانے کے لیے مڑا۔ خان، سلطان خانزادہ نے پھر پکارا تو یشم کو گہری سانس بھرتے ہوئے رک جانا پڑا۔ سلطان خانزادہ وہ دھیمے قدموں سے چل کر اس کی پشت تک آئے۔ تمہارے داجی خان، انہیں منوان
اس حادثے کے بارے میں علم ہو چکا ہے۔ سلطان خانزادہ کی بات پر یشم نے تعجب سے انہیں پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سو واٹ ڈیڈ؟ تو پھر بات کچھ یوں ہے خان کہ وہ بس بچی کی عدت ختم ہونے کے دن تک کا ہی انتظار کریں گے، اس کے بعد ایک پل بھی نہیں رکیں گے۔ واٹ ڈیڈ؟ یشم سلطان خانزادہ کی سمجھ نہ آیا کہ وہ اس وقت انہیں آخر کیا جواب دے۔ آئی مین سیریس؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ یشم سلطان خانزادہ وہ حقیقت سے نظریں چرانا بند کرے۔ ڈیڈ، داجی میری شادی آلریڈی کروا چکے ہیں۔ یشم نے اپنا لہجہ حتی الامکان دھیما رکھنے کی کوشش کی، مگر الفاظ اچھے خاصے کاٹدار تھے۔ اس نکاح کی حقیقت وہ بھی جانتے ہیں اور تم بھی خان۔ وہ حقیقی طور پر تمہارا گھر بسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر یہ حادثہ نہیں ہوتا ڈیڈ، تو وہ میرا گھر کیسے بساتے؟ یشم کو غصہ آ رہا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی جسے تم قبول کر چکے تھے، ہم سب قبول کر چکے تھے، مگر اب تو یہ حادثہ ہو گیا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ تمہاری آخری ملاقات میں مسٹر کیپٹن کے ہی الفاظ تھے کہ تم ان کی غیر موجودگی میں ان کی ذمہ داری کا خیال رکھو، تو پھر تم اسی صورت میں رکھ سکتے ہو کہ جب اس کا محرم بن کر اس کے قریب رہو۔ میں داجی کے ساتھ ہوں، ہم اور انتظار نہیں کریں گے۔ آپ لوگوں کو آخر جلدی کس بات کی ہے ڈیڈ؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی دیر تمہاری لاپرواہی سے ہوئی تھی یش۔ وہ کبھی بھی نہیں مانے گی ڈیڈ، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ تمہارا مسئلہ ہے خان، جیسے چاہے اسے راضی کرنا، سلطان خانزادہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ مطلب وہ اور داجی اس معاملے پر پوری طرح بات چیت کر کے فیصلہ بھی کر چکے تھے؟ یشم نے اپنا سر تھام لیا۔ انبلیویبل ڈیڈ، وہ پوری طرح غصے کا اظہار کرتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ سلطان خانزادہ نے گہرا سانس بھرا۔ دوسری طرف وہ کچن میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا کافی کے تلخ ترین گھونٹ آہستہ آہستہ اپنے اندر انڈیلتا کافی دیر سے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ لال انگارہ سرخ آنکھیں رات جگوں کی گواہ تھی، کئی راتیں رویا تھا، کئی راتیں بے چینی بے قراری میں گزاری تھی۔ یہ ایک معصوم دل کو دکھانے کی، ایک پاکیزہ دل توڑنے کی سزا تھی جو وہ بھگت رہا تھا، اور بہت بری طرح بھگت رہا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ یہ کافی عجیب سی جگہ تھی، خالی اور ویران۔ اس بیسمنٹ میں صرف ایک کمرے میں ضرورت کا سامان تھا اور اس کچن میں کھانے پینے کا، اور 3 ماہ سے وہ یہاں نظر بند تھا، قید تھا۔ اس نے اپنی پاکٹ میں سے اپنا فون نکالا اور فون کی گیلری کھولی۔ گیلری کھول کر ایک تصویر نکالی اور حسب معمول وہ اس تصویر میں موجود ایک نازک وجود کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ آج سے 3 ماہ پہلے ایک حملے میں اس کے سینے پر گولی لگی تھی۔ تب آنکھیں بند کرتے محض ایک معصوم آنسو بہاتا چہرہ اس کی نگاہوں کے پردے پر نقش ہو کر رہ گیا تھا۔ تب زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے اپنے بچ جانے کی دعا مانگی تھی۔ وہ جانتا تھا اگر اسے کچھ ہو جاتا تو اس معصوم کا دامن داغدار ہو جاتا تھا، مگر افسوس اس بات کا تھا کہ بچ جانے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں کر پایا تھا۔ اس نے لاکھ ایڑیاں رگڑی مگر وہ یہاں سے نہیں نکل پایا۔ حالانکہ احکامات سے انحراف کرتے یہاں سے نکلنے کی کوشش بھی کی، مگر سیکیورٹی کی وجوہات کی وجہ سے اسے نہیں نکلنے دیا جا رہا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کمرے میں آیا، وہاں موجود دیوار گیر LED آن کی۔ ملکی تاریخ میں بھوچال برپا ہو چکا تھا۔ غدار وطن پر غداری وہ لوگ ثابت کر چکے تھے، انہیں سزائیں ہو چکی تھیں۔ وہ بے اختیار شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گرا۔ مطلب وہ آج کامیابی سے عدالت ثبوت پہنچانے میں کامیاب رہا تو انہیں فتح حاصل ہو چکی تھی، وہ غازی ہوئے تھے۔ نیوز سننے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس زندان میں یشم سلطان خانزادہ کو دیکھ کر اسے زندگی میں سب سے زیادہ خوشی ہوئی اور سکون ملا۔ یشم آ کر اس کے سینے سے لپٹ گیا۔ مبارک ہو لالا، ہم کامیاب ہو گئے، یشم نے سرگوشی میں کہا۔ مجھے یہاں سے نکالو یش، خدا کے لیے، اب میں اور نہیں سہ پاؤں گا، اب میں ایک پل بھی یہاں نہیں رہنا چاہتا، اریب نے کہا تو یشم اس بات میں سر ہلایا اور وہ واقعی اسے فوری لے کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ویرا اس وقت نایاب کے پاس اس کے کمرے میں موجود تھی۔ نایاب کی BP شوٹ کر چکا تھا اور رو رو کر برا حال ہو کر چکی تھی۔ ویرا کا بیک وقت ماں اور بہن کو سنبھالنا اس وقت مشکل ترین امر ہو چکا تھا۔ مما پلیز سنبھالیں خود کو، خدا کے لیے حوصلہ رکھیں نا پلیز۔ اچھا میری بات سنیں، اوزبل نے رات مجھے کہا کہ وہ بچہ جائز ہے، مطلب اس نے نکاح کیا تھا۔ تو اس نے بتایا ویرا کہ کون ہے وہ بدذات جس نے میری بیٹی کو پوری طرح تباہی و برباد کر دیا۔ مما
ویرا کہتے اپنے پیچھے نایاب کے لیے پانی لینے کو مڑی تھی، مگر پیچھے کھڑے سلیمان خان زادہ کو دیکھ کر اس کا رنگ لٹھے کی طرح سفید پڑا تھا۔ نایاب بھی انہیں دیکھ چکی تھی اور بے یقینی سے لبوں پر ہاتھ رکھ لیے سلیمان الٹے پیروں واپس مڑے۔ نایاب اور ویرا کی جان نکل گئی۔ وہ ان کے پیچھے لپکی اور انہیں اوزگل کے کمرے میں جاتا دیکھ جیسے رہی سہی روح بھی فنا ہونے لگی۔ اوزگل بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اسی رات والی اجڑی حالت میں بیٹھی تھی۔ جب سلیمان خان زادہ کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ اسے لگا وہیں زمین میں گڑ جائے گی۔ بابا، وہ بیڈ سے نیچے اتر کر کھڑی ہوئی۔ اوزگل، میرا مان، غرور، میری غیرت تھی تم دونوں۔ فخر تھا مجھے کہ بیٹیاں نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹیوں سے نوازا، لیکن اگر بیٹیاں تمہارے جیسی ہوتی ہے تو آج شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹیاں دی ہی نہیں۔ سلیمان خان زادہ یہ بول کر بری طرح رو پڑے۔ نایاب، ویرا اور اوزگل بھی تڑپ تڑپ کر رو پڑی۔ اوزگل، مجھے بتاؤ، نام بتاؤ اس کا۔ میں نے زمین میں نہ گاڑ دیا تو نام بدل دینا۔ بولو اوزگل، مجھے نام بتاؤ اس کا، نہیں تو میں آج غیرت میں تمہارا قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ سلیمان خان زادہ نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا، مگر اس کی ایک زبان تھی جو اتنی سختی اور مار کھانے کے بعد بھی تالو سے چپکی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے سلیمان اور ہنگامہ کرتے انیل کمرے میں داخل ہوا اور انہیں پکڑ کر وہاں سے ان کے کمرے میں لے گیا۔ ویرا بھی لڑکھڑاتی نایاب کو سنبھالتی لے کر باہر نکل گئی۔ پیچھے اس نے بچے بے تحاشا آنسو بہاتے PTCL سے 1 نمبر ملایا تھا۔ وہ اپنے فارم ہاؤس پر موجود ایک فائل میں بری طرح غرق تھا کہ فون میں ہونے والی رنگ پر چونکا۔ فون کی جانب دیکھا تو گھر کے لینڈ لائن کا نمبر تھا۔ اس نے فون یس کر کے ایئرپورٹ کان کو لگایا۔ السلام علیکم، یش سلطان خان زادہ اسپیکنگ۔ لالا، اوزگل کی مریل اور دھیمی سی آواز پر فائل کو بیڈ پر رکھتے ہوئے یشم سلطان خان زادہ کے ہاتھ تھم گئے تھے۔ گڑیا، تم رو رہی ہو؟ سیدھے ہو کر کہتے یشم نے یہ کال ڈسکنیکٹ کرتے فوراً اس کے موبائل فون پر ویڈیو کال ملائی تھی جو کہ تیسری بیل پر ریسیو ہو گئی تھی۔ یشم اس کی حالت دیکھ کر دھک سے رہ گیا تھا۔ ملگچا سلوٹ زدہ لباس، بکھرے بال، گال پر انگلیوں کے نشان اور پھٹا ہونٹ، سرخ سوجی ہوئی بھیگی پلکیں، وہ ٹھنڈے فرش پر اپنے بیڈ سے ٹیک لگا کر اس اجڑی بکھری حالت میں بیٹھی تھی۔ اوزگل، یہ سب کیا ہوا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ وہ دہاڑا۔ بابا نے، اوزگل نے تلخ سا مسکرا کر کہا تو یشم کے سر پر آسمان گرا۔ لیکن کیوں؟ چھوٹے پاپا نے تم پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ اوزگل، مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ بے قرار ہوا مگر اوزگل نے اس کی بات نظر انداز کی اور روتے ہوئے اپنے لالا سے ایک التجا کی۔ لالا، انہیں کہیں نا، اوزگل ان کی عادی ہو چکی ہے، ان کا عشق میری روح میں اتر چکا ہے۔ انہیں کہیں اپنی نفرت کا علم بے شک رکھے کرتے واپس لوٹ کر مجھے اپنے ہاتھوں سے موت ہی دے دے، مگر یہ جدائی نہیں۔ لالا، انہیں کہے اوزگل ان کے بغیر تل تل کر کے مر رہی ہے، انہیں کہیں نہ واپس لوٹ آئے۔ وہ پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ یشم نے ایک نظر سامنے ہی کھڑکی پر باہر دیکھتے یشم کی اریب کی جانب دیکھا، اس کی جانب پیٹ کیے کھڑے اس بے حس پر ڈالی جو فون میں سے ابھرتی یہ ہچکیاں سن کر بھی اطمینان سے کھڑا الائچی چبا رہا تھا۔ گڑیا، مجھے یہ بتاؤ، چھوٹے پاپا نے تم پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ یشم نے ایک مرتبہ پھر لال انگارہ خوخار نگاہوں سے اس پتھر بے حس شخص کی پیٹھ کو گھورا۔ میری کوکھ میں پلنے والے بچے کے باپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں سب؟ انہیں لگتا ہے میں بدچلن ہوں، یہ ناجائز ہے، میں نے بابا کی عزت رون دی ہے نا، تو وہ غیرت کے نام پر مجھے قتل کرنے والے ہیں۔ یہ سب کہتے اوزگل کو لگ رہا تھا کہ اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا، جبکہ یشم اپنی جگہ پر دھک سے رہ گیا تھا۔ تو اوزگل، تم نے یہ سب کو سچ کیوں نہیں بتایا؟ سب کو سچائی بتا دو، یشم نے چلا کر کہا تھا، مگر وہ دھیمے سے مسکرا دی۔ نہیں لالا، انہوں نے منع کیا تھا نا، کسی کو کچھ بھی نہیں بتانا، تو ان کی حکمت اولی کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ خود اذیتی کی انتہا پر تھی۔ اوزگل، تمہیں چھوٹے پاپا جان مار ڈالیں گے، یشم نے اسے سمجھانا چاہا مگر وہ فون بند کر چکی تھی۔ یشم نے ٹیبل پر پڑی چیزیں ایک ہاتھ مار کر دھماکے سے نیچے پھینکی تھی، مگر وہ ڈھیٹ انسان اب بھی بھرپور لاتعلقی کی کامیاب اداکاری کر رہا تھا۔ ہاں، اسی اطمینان سے بے تاثر سپاٹ لہجے میں کچھ الفاظ ادا کیے جنہیں سن کر یشم کا تن بدن سلگ پڑا۔ دل کیا اسے شوٹ ہی کر دے۔ یش، اسے فوراً گھر سے اٹھا کر میرے اپارٹمنٹ میں پہنچا دو۔ کیوں؟ اریب سلیمان خان زادہ، وہ تمہارا کوئی کھلونا ہے یا کوئی بے جان پپٹ؟
جسے تم جب چاہے جیسے چاہے اپنے اشاروں پر نچاؤ گے؟ وہ بھوکے شیر کی مانند گرایا۔ اریب دھیمے قدموں سے چلتا اس تک آیا، اس کے سامنے ٹیبل پر جھکا اور یشم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ یش، میری آنکھوں میں دیکھو، اس وقت تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اریب نے کہا تو یشم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہوئی۔ تمام غم و غصہ جھاگ کی مانند بیٹھ گیا۔ مجھے یاد ہے، میں نے جب اس سے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو تم نے میرا ساتھ دیا تھا یش۔ کیوں دیا تھا؟ مجھے ان گزشتہ 3 ماہ میں اچھی طرح علم ہو چکا ہے۔ تم اچھی طرح جانتے تھے یش کہ وہ یہاں اس جگہ پر نقب لگائے گی۔ اریب نے اپنی شہادت کی انگلی اپنے دل کے مقام پر رکھی۔ تم بالکل ٹھیک تھے۔ اس نے اریب سلیمان خانزادہ کی روح میں نقب لگائی اور وہاں سرایت کر گئی۔ بہت آہستگی اور چالاکی سے اس نے میرے دل کو نچوڑ دیا اور اس میں سے اپنے اور اپنی ماں کے لیے موجود تمام غم و غصہ، انتقام، بدلہ، سب کچھ باہر نکال دیا۔ میں اس کی محبت، اس کے عشق میں سب کچھ بھول گیا یش۔ میں نے پوری دنیا بھلا دی۔ میں نے اپنے دل و جاں اور روح سے اسے اپنے لیے قبول کر لیا، لیکن ایک جگہ میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھا یش، کہ اس کے پندار نسوانیت کا بھرم توڑتے عشق میں بے صبری کر بیٹھا۔ وہ آخری ملاقات تھی جب اسے تنگ کرنے کے خیال سے میں نے اسے نفرت کا اظہار کیا اور اسے پوری طرح توڑ دیا۔ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے اسے پوری طرح توڑ دیا یش، اسے ذلیل و رسوا کر دیا۔ اسے لگ رہا ہوگا کہ میں نے اس عرصے میں جان بوجھ کر اس سے دور رہا، جان بوجھ کر اس سے رابطہ نہیں کیا، اسے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے، مگر میرا خدا گواہ ہے، جو کچھ بھی اس سے دور ہونے کے اس عرصے کے دوران ہوا، اس میں رتی برابر بھی غلطی نہیں ہے میری یش۔ یہ ڈاکیومنٹس مکمل کرنے کے بعد ہم بیت السلطان ہی جانے والے تھے نا۔ میری بدقسمتی دیکھو یش، میری پہلی اولاد، میرا بچہ اپنے باپ کی غفلت، بے رحمی اور صفاقی کی وجہ سے جائز لمحات کا نتیجہ ہوتے ہوئے بھی ناجائز کہلا رہا ہے۔ وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی یش، میری شکل تک نہیں دیکھے گی، وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی ہوگی۔ لیکن میں اسے کتنی محبت کرتا ہوں، میں نے اسے اس بات کا یقین دلانا ہے یش، اسی لیے کہہ رہا ہوں پلیز اسے میرے فارم ہاؤس لے آؤ۔ یہ سب کہتے ہوئے اریب کی آنکھوں میں ایک الگ ہی جنون و دیوانگی تھی۔ نو اریب سلیمان خانزادہ، بالکل نہیں، اب کچھ بھی ڈھکے چھپے انداز میں نہیں ہوگا، جو ہوگا ڈنکے کی چوٹ پر ہوگا۔ میں مزید اپنی گڑیا کا دامن داغدار ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اب سب یہ کہیں کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی؟ ربش، جو ہوگا حویلی میں سب کے سامنے ہوگا۔ یشم سلطان نے کہتے اپنے فون پر ایک نمبر ڈائل کیا تو پوری طرح اس سے متفق ہوتے خاموش ہو گیا۔ یشم نے اپنے ڈیڈ سلطان خانزادہ کو کال ملائی اور ضروری بات کی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔